اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ محترم ناظرین کی خدمت میں معنویت سے دوری کے علل و اسباب کے عنوان پہ گفتگو جاری ہے، اور تیسری قسط لے کر خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ عرض کر رہا تھا وہ چیزیں جو انسان کو معنویت تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہے، ان چیزوں کا ذکر کر رہا تھا۔ اب گزشتہ قسط میں درس میں ہم نے عرض کیا کہ گناہ پر اصرار، بار بار گناہ کرنے سے، بار بار حدود الہی کی تجاوز کرنے سے، بار بار حدوں کو توڑنے سے، بار بار خدا کی جو ریڈ لائن ہے اس کو کراس کرنے سے جو ہے کیا ہوتا ہے، انسان معنویت تک نہیں پہنچ پاتے۔ لہٰذا انسان کے لیے اگر معنویت کی طرف بڑھنا ہے تو گناہ کے اصرار سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، حتیٰ گناہ سے مکمل طور پر انسان دوری اختیار کر لے تاکہ انسان معنویت تک پہنچ جائے۔ اب آتے ہیں دوسرے مراحل میں، ہم داخل ہوتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو معنویت میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ ان میں سے ایک مہم چیز جو ہم میں سے اکثر لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، وہ سب سے مہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہر ایک کے دوست ہے، ہم نشین ہیں، جن کے ساتھ وہ رہتے ہیں، جن کے ساتھ وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، جن کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں یا اپنا دوست بناتے ہیں، جن کو وہ سب سے مہم ہے، سب سے مہم ہے۔ ایسے افراد بھی تاریخ میں، ان افراد کے جو ہے زندگی کے بارے میں تاریخ میں شواہد ملتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ بتاتی ہے کچھ ایسے افراد بھی گزرے ہیں جو پیغمبر کے چاہنے والے بنے، لیکن اس کے دوست نے کہا کہ میں تم سے راضی نہیں ہوں، تم جا کر پیغمبر کی شان میں جسارت کریں۔ جب اس کے دوست کے کہنے پر بندہ جاتا ہے اور پیغمبر کی چہرہ اقدس کی طرف، میں وہ جملہ ادا نہیں کرتا ہوں، جسارت کی، تو وہ لعاب دہن جو ہے پلٹ کر اس کے چہرے کی طرف آیا اور اس کے چہرے کو جلایا۔ اب وہ بندہ اس کے دوست کی وجہ سے جو ہے برباد ہوا۔ وہ اس نے دوست کے کہنے پر جو ہے ہدایت پانے کے بعد پیغمبر کی شان میں جسارت کی۔ دوست خطرناک ہے۔ اگر دوستی کا معیار دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر دوست ہر کس و ناکس کو دوست بنانا تھا تو سب سے زیادہ امیر المومنین کے دوست کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے تھی، لیکن مولا کے جو ہے وہ ایک کتاب ہے جاذبہ و دافع امیر المومنین، ہر ایک کو اپنا دوست نہیں بناتے۔ جس میں صلاحیت ہو، جس میں تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، انسانیت ہو، شرف انسانیت اس انسان میں، اس شخص میں موجود ہو، ان کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ اور یہ ایک دو آیت میں عرض کروں، دوستی کی بہت اہمیت ہے۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، روز قیامت، سورہ فرقان آیت نمبر 27 اور سے 29 تک ارشاد رب العزت ہے کہ انگشت بے دندان ہو جاتے ہیں، انسان پریشان ہو جاتے ہیں، روز قیامت روتے ہیں، اے کاش، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، میں اس بدبخت کے ساتھ، اس انسان کے ساتھ مثلا میں دوستی اختیار نہ کرتا۔ یا بعض جگہ پہ ہے یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں اس کو اپنا دوست نہ بنا لیتا۔ پس دوست کا ایک معیار ہے۔ دنیا میں اگر کسی نے کسی بندے کو، شخص کو اپنا دوست بنایا ہے، کس معیار پہ؟ اگر معیار تقویٰ ہے، اس بندے میں تقویٰ ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہ درس پڑھنے میں اچھے ہیں، یہ والدین کی اطاعت ہے، یہ بزرگوں کے احترام کرتے ہیں، انسانیت ہے، معنویت ہے، اہل دعا ہے، اہل نماز ہے، اہل خیر ہے، اس لیے میں دوست اس کو بناتا ہوں۔ اگر یہ اس عنوان پہ اس کو اپنا ہم نشین قرار دیتے ہیں تو یہ دوست دنیا کے علاوہ روایت اور آیات میں موجود ہے، قیامت میں بھی اس کے کام آئیں گے۔ جب قیامت میں کچھ راستے میں مشکلات ہوں گے تو وہ مومن دوست اس کے کام آئیں گے۔ الا المتقین، اسی لیے کہا نا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، روز قیامت میں ہر دوست کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، پشیمان ہو جاتے ہیں، روتے ہیں۔ کیوں؟
دوستی کا معیار تقوی قرار نہیں تھا، مگر متقین ایک دوسرے کو دیکھ کر نہیں بھاگتے ہیں. کیوں؟ چونکہ دوستی کا معیار تقوی قرار دیا تھا. اس میں تقوی ہے، اس لیے میں نے اس کو دوست قرار دیا تھا. دنیا میں بھی راحت ہے اور قیامت میں بھی راحت ہے. اس لیے وہ فارسی کا شعر ہے نا، دوست بد بدتر بوت از مار بد. اس دوستی کی وجہ سے انسان معنویت سے دور ہو جاتے ہیں. یعنی زہریلا سام سے بھی خطرناک ہے خراب دوست. وہ کیا کرتا ہے؟ زہریلا سام انسان کی جان لیوا ہے، جان کے لیے خطرہ ہے. لیکن برے دوست، غلط دوست، بد کردار دوست کیا ہے؟ ہم اس کی جان کے لیے خطرہ ہے، ہم اس کے ایمان کے لیے خطرہ ہے. لہٰذا دعا کرتا ہوں کہ ہمیں دوستی کے انتخاب میں صحیح طرح جو ہے ہمیں دقت کرنے کی ضرورت ہے. خدا ہمیں اس میں بھی توفیق دے کہ ہم اچھے دوست کو انتخاب کر سکیں. والسلام علیکم